برادر عزیز مولانا سعود افضل حالی جبی صاحب، برادر مکرم مولانا عبداللہ مہر صاحب، برادر مکرم حافظ سراج احمد چنہ صاحب، برادر مکرم مولانا سمیع الحق سواتی صاحب، برادر عزیز مولانا امین اللہ چکزئی صاحب، اسٹیج پہ موجود ضلع دادو جا عہدیداران، ذمہ داران، پنڈال میں موجود دادو جا غیرت مند، جرت مند، دلیر مجاہد ساتھیوں، ماں سبق کا پہریاں جمعیت علماء اسلام ضلع دادو، تمام دادو جے تعلقن جے عہدیدارن، ذمہ دارن، یونٹن جے ذمہ دارن، نظریاتی ورکرن، جمعیت علماء اسلام سا محبت کندڑن، اے دادو ضلع جے عوام جو دل جے گہرائن سا شکر گزار آیا جو اوہاں سندھ امن کارواں جو ضلع دادو پہنچڑتے والہانہ استقبال کیو، مثالی پروگرام میہڑ میں شاندار استقبال خیرپور ناتھن شاہ میں، اے ہیر عظیم الشان جلسو دادو میں ان گال جی غمازی کرے رہے آہے تجی خیرپور ہیں سکھر پنے آکے لیں گھوٹ کی میرپور ماتھے لے ابابڑے جی گڈو ہیں کشمور کندہ کوٹ ہیں تنگوانی ٹھل ہیں جیکب آباد شکارپور ہیں خانپور لکھی ہیں مدیجی نو جرے رتے جرے لارکانے ہیں کمبر وگڑے نصیر آباد سندھ امن مارچ تے اعتماد کرنے عوامی ریفرینڈم جے ذریعے فیصلو ڈنو بالکل وہی اج میہر خیرپور ناتھن شاہ کا پو دادو جاہی جوان دادو جاہی پوڑھا دادو جاہی دکاندار دادو جاہی مزدور اے ہاری دادو جاہے طالب اے عالم دادو جاہے استاد اے شاگرد بھی ان گال جو فیصلو رہی رہا ہن تا سندھ امن مارچ وقت جی ضرورت آئے، سندھ میں امن وقت جی ضرورت آئے، سندھ واقعی سورن میں آئے، اے ہیر جمعیت علماء اسلامی سندھ جی وہ واحد طاقتور جماعت آئے جے کا سبا جھڑی سندھ کے واگن جے وطن ماں بھی آزاد کرائے سکے تھی، سندھ جے غریبن مسکینن ہارن مزدورن کے بھی انہوں جا حق دیارے سکے تھی، تا سندھ جے امن امان جے قیامت سا گڑو گڑ سندھ جے بیٹن، سندھ جے وسیلن، سندھ جے جزیرن، سندھ جے کارو جرجی رکھوالی بھی کرے سکے تھی، تا سندھ جے معصوم نیانن جے عزتن جی چوکیداری بھی جمعیت علماء اسلام کرے سکے تھی۔ مجھے محترم دوستو ادائی ماں تقریر ختم کا جستان جے کرے تا پنجے جڑا ہے وہ مجھے سجے جلسے کے خراب تک متھے چڑی بھی رہو ہو ڈاکن تے اوڑیا لیا بنو مہربانی کیوں متھے لیا بنو ڈاکن تے ابا ہنن جے کرے تا ننڈرو پھٹلے نہ وڈے رنجو تاکہ خبر ہے جگہ سامو مجھا سوشل میڈیا جا ورکر بیٹھا ہے چوتھو نیتن 3 کلاک ساڑھا 3 کلاک سمن تھا ہنن جے سوشل میڈیا جے مجھے ہنن فقیر ملنگن ہن مجھے درویش سوشل میڈیا جے نمائندن جو کو طوفان برپا کیوا وڈی وڈی پارٹیوں اربیں کھربیں روپیہ استعمال کرے بھی وہ طوفان برپا نہ کرے سکیا ہیں جے کا جمعیت علماء اسلام جے سوشل میڈیا جے ہنن ورکرن طوفان برپا کیوا ہنن جے کرے تا وڈے رنجو ننڈرو اج کل حرام ہے ایما دادو جے بہتارن جو بھی ننڈرو پھٹائیوں پو گھر وجن تو چاہیاں میرے محترم دوستو اس وقت جہاں عالم اسلام اس وقت جہاں دنیا کے سوا عرب مسلمان
غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، مظلوم فلسطینیوں کے لیے خون کے آنسو رو رہے ہیں، وہیں پر وہ اسرائیل پر نہ صرف لعنتیں بھیج رہے ہیں بلکہ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کو غزہ میں ہونے والا ظلم کیوں نظر نہیں آ رہا، معصوم بچوں کے چیتھڑے کیوں نظر نہیں آ رہے، ماؤں کی آہیں اور سسکیاں عوامی اور انسانی حقوق کے دعوے داروں کو کیوں نظر نہیں آ رہے۔ آج جہاں جمعیت علماء اسلام فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ان پر ظلم کرنے والے اسرائیل کو بتلانا چاہتی ہے کہ قبلہ اول بیت المقدس کل بھی مسلمانوں کا تھا، آج بھی مسلمانوں کا ہے، اور قبلہ اول قیامت کی صبح تک انشاءاللہ مسلمانوں کا رہے گا۔ بیت المقدس وہیں پر جمعیت علماء اسلام سندھ کو فلسطین بنانے والوں کو بھی بتلانا چاہتی ہے، سندھ کے عوام پر اسرائیل کا کردار ادا کرنے والوں کو بھی بتلانا چاہتی ہے۔ ایک وہ اسرائیل ہے جنہوں نے فلسطینیوں پر بم اور بارود پھینکے ہیں، ایک یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں جنہوں نے سندھ کے غریبوں پر بھوک اور افلاف، غربت کے، مہنگائی کے، کرپشن کے، ڈاکو راج کے، اسٹریٹ کرائم کے بم گرائے ہیں۔ میں سندھ کے کچے کے ڈاکو سے بھی کہنا چاہتا ہوں تو اسمبلیوں میں 67 سال سے بیٹھنے والے وڈیروں اور نوابوں کی شکل میں پکے کے ڈاکو کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ نوشتہ انقلاب ہے، پڑھ لو۔ دادو کے عوام آج فیصلہ دے رہے ہیں کہ آنے والا وقت آپ کا نہیں، سندھ میں آنے والا وقت غریبوں، مسکینوں، ہاریوں اور مزدوروں کا ہے۔ معذرت، معافی تو کرا۔ اور کیوں نہ میں یہ بات کروں؟ دادو والوں، آپ کی توجہ چاہیے۔ آپ کو اردو سمجھ میں آتی ہے؟ جن کو سمجھ میں آتی ہے ہاتھ کھڑا کریں ذرا، بڑی اچھی بات ہے، مجھے بات سمجھانا میں آسانی ہوگی۔ سنیں ذرا، تب نوجوانوں سنو، دادو والوں سنو، طالبوں، حافظوں، عالموں، استادوں، شاگردوں، تاجروں، مزدوروں سنو۔ میں شکر گزار ہوں حضرت سائیں منظور احمد سمرو صاحب کا کہ وہ ہر سال مجھے اسی چوک پر بلاتے ہیں اور میں آپ سے ایک گھنٹے کی تفصیلی تقریر کرتا رہتا ہوں۔ آج میں روایتی تقریر نہیں کروں گا، آپ نے مجھے 9 سال سے سنا ہے، زندگی رہی تو آئندہ بھی سنتے رہیں گے۔ میں آج روایتی تقریروں سے ہٹ کر چند حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم کیوں نکلے ہیں؟ ہم کیوں عوام کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کیوں امن امان کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کیوں سندھ کے غریبوں کو حقوق دلانے کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ سندھ کو لوٹا جا رہا ہے، سندھ کو غریبوں پر مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں؟ حالت یہ ہے کہ آج اسٹریٹ کرائم عروج پر ہے۔ دادو میں دکاندار محفوظ نہیں، گھر محفوظ نہیں، عام آدمی، ٹھیلے والا محفوظ نہیں، موبائل کا ایزی لوڈ کرنے والا بھی ڈاکو کے ہاتھوں، چوروں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ لیکن دادو ضلع کے اندر 1 سال میں آپ کے امن کے لیے، آپ کے امان کے لیے، آپ کے ضلع دادو کی بہتر صورتحال کے لیے ضلع دادو کے پولیس کو 1 سال میں
2,98,59,92,000 دیے گئے ہیں۔ ایک سال میں ضلع دادو کی پولیس کی بجٹ 2,98,59,92,000 یعنی تقریباً 3 ارب۔ دادو والو، آپ کے ضلع دادو کے امن کے لیے، آپ کے ہاں اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے ایک سال میں 3 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ضلع دادو میں امن امان قائم ہو چکا ہے؟ نہیں۔ بھائی یہ مائک اس کی بند کر دو، اس کی مائک بند کر دو۔ میں ان کی آواز سننا چاہتا ہوں، تمہاری نہیں، تمہاری ویسے بھی میرے کانوں میں آ جائے گی۔ میں ان کی سننا چاہتا ہوں اور دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ لائیو جا رہا ہے، کراچی سے کشمیر تک آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں۔ دادو والوں کو لائیو پوری دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ دادو کو امن کے لیے ایک سال میں 3 ارب روپے دیے گئے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا دادو میں امن امان قائم ہو چکا ہے؟ بولو بھائی، اگر نہیں تو ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، کیونکہ جہاں نظر ختم ہو رہی ہے وہاں تک لوگ ہیں، میری نظر نہیں ہو رہی کہ کہاں تک آپ ہیں۔ بتلا دیں، کیا 3 ارب کے باوجود آپ کو امن ملا ہے؟ اور آپ کا ضلع دادو ڈوب گیا۔ میں نے اپنے زندگی میں جو کچھ پڑھا، جو کچھ دیکھا، اپنے آنکھوں سے میں نے شام کو بھی دیکھا ہے، شام کی تباہی بھی دیکھی ہے، حلب تک گیا ہوں، میں نے اپنے آنکھوں سے مشاہدات کیے ہیں۔ لیکن میں آج سچ کہتا ہوں کہ سیلاب میں جو تباہی میں نے ضلع دادو میں دیکھی، میں نے اپنے زندگی میں نہ سنی ہے، نہ پڑھی ہے، نہ دیکھی ہے۔ اتنی بڑی تباہی کیوں ہوئی؟ سیم نالے ٹوٹنے کی وجہ سے۔ اس سال آپ کے ایریگیشن کو 38,16,72,000 روپے دیے گئے ہیں کہ آپ کے سیم نالے ٹھیک کیے جائیں گے۔ میں گوزو والوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور گوزو سے آگے سپٹو والوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خیرپور ناتن شاہ ڈوب گیا، خیرپور ناتن شاہ والوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میہر کو میہر والوں نے ہمت کر کے بچایا، میں میہر کے ارد گرد والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کے ضلع کو سیم نالے ٹھیک کرنے کے لیے 38,16,72,000 روپے دیے گئے ہیں؟ کیا آپ کے ضلع کے سیم نالے ٹھیک ہو گئے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو یار، یہ 38 کروڑ کہاں چلے گئے؟ لیکن انور کھوارو کہاں ہے؟ آجن لغاری صاحب، حضرت سائیں نواز اللہ صاحب، آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی، میں بڑی عجیب بات آپ کو کہہ رہا ہوں۔ سندھ حکومت نے لکھا ہے اپنے بجٹ میں آپ کے ہسپتالوں کے بارے میں، سنو ذرا توجہ سے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے دادو میں اتنا بہترین علاج دیا ہے، ہسپتالوں کو اتنا اچھا کر لیا، دادو کے سرکاری ہسپتالوں کے آپریشن تھیٹر اتنے بہترین ہیں کہ کینیڈا سے، جاپان سے اور جرمنی سے، فرانس اور سوئٹزرلینڈ سے لوگ علاج کرانے کے لیے دادو میں آتے ہیں، یہاں کے آپریشن تھیٹر میں آپریشن کراتے ہیں، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک سال میں آپ کے ضلع کے سرکاری اسپتالوں میں آپ کے پیناڈال اور پیراسیٹامول کے لیے، آپ کے سٹی اسکین اور MRI کے لیے، آپ کے ایکس رے کے لیے، آپ کا کوئی بندہ سرکاری ہسپتال میں فوت ہو جائے، اس کو جنازے کو گھر پہنچانے کے ایمبولنس کے کرائے کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے ایک سال میں ضلع دادو کے سرکاری ہسپتالوں میں غریبوں کو مفت علاج، مفت ایکس رے، مفت الٹرا ساؤنڈ، مفت جو ہے ان کے آپریشن کے لیے ایک سال میں ضلع دادو کے غریبوں پر 2,64,34,33,000 روپے خرچ کیے ہیں۔ 2,64,34,31,000 آپ کے علاج پر خرچ ہوئے ہیں۔ دادو والوں بتلا دو، کیا آپ کو سرکاری ہسپتالوں میں پیناڈال بھی ملتی ہے؟
پھر ان حکمرانوں کو ڈوب کے نہیں مرنا چاہیے، ان حکمرانوں کو ڈوب کے نہیں مرنا چاہیے۔ یہ یہاں کے ہسپتالوں کے اندر بوڑھی ماں میری اپنے شوہر کا جنازہ گود میں لے کر دہائیاں دیتی رہی۔ آپ کو یاد نہیں؟ آپ کو یاد نہیں کہ رکشے میں یہاں دادو میں ایک عورت نے ڈیلیوری کی؟ آپ کو یاد نہیں کہ یہاں اسی دادو ضلع میں میت اس ڈاسٹن میں لے کے جاتے ہیں جس میں گدھے اور گھوڑے اور بھینسیں لے کر جاتے ہیں؟ یہ حکمران ہیں دادو کے، جنہوں نے آپ کے علاج کے نام پر 2 ارب 64 کروڑ 34 لاکھ 33 ہزار کی کرپشن کی ہے۔ دادو والو، آپ کو مبارکباد دوں، کیا بہترین آپ کے دادو میں تعلیم ہے۔ آپ سے اچھی تعلیم تو پاکستان کے کسی ضلع میں نہیں ہوگی۔ کیا عجیب، آپ کے پرائمری ایجوکیشن پہ 1 جماعت سے 5ویں تک آپ کے سرکاری اسکولوں میں 1 سے 5ویں جماعت کے لیے بجٹ 1 سال کی 15 سال کی بات نہیں کر رہا، 1 سال 15 سال کے لیے حساب خود کرنا گھر جا کے۔ 1 سال میں 1 جماعت سے 5ویں جماعت تک کی بجٹ 4 ارب 65 کروڑ 2 لاکھ 9 ہزار، مڈل کی بجٹ 1 ارب 20 کروڑ 79 لاکھ 41 ہزار، سیکنڈری ایجوکیشن کی بجٹ 2 ارب 61 کروڑ 30 لاکھ 79 ہزار، ہائر سیکنڈری کی بجٹ 1 ارب 37 کروڑ 17 لاکھ 68 ہزار، کالجز کی بجٹ 52 کروڑ 39 لاکھ 76 ہزار، میڈیکل ایجوکیشن کی بجٹ 2 کروڑ 66 لاکھ 19 ہزار۔ او دادو والو، ذرا کان کھول کے سنو، کوئی بات کہہ رہا ہوں۔ 1 سال میں آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ضلع دادو میں مفت تعلیم دینے کے لیے، اچھی تعلیم دینے کے لیے، اچھی تعلیم اچھے سے اچھی دینے کے لیے 1 سال میں آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کے تعلیم کے لیے 10 ارب 54 کروڑ 53 لاکھ 36 ہزار روپے آپ کے تعلیم پر خرچ کیے گئے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 10 ارب 54 کروڑ 53 لاکھ 36 ہزار آپ کے تعلیم پر خرچ ہو رہے ہیں، قسم کھا کے بتاؤ کیا یہاں کے سرکاری اسکولوں میں اچھی تعلیم مل رہی ہے؟ شرم نہیں آتی ان کو؟ یہ حال ہے۔ میں کیوں نکلا ہوں؟ یہ میں پسینے کیوں بہا رہا ہوں؟ ایک طرف ڈاکو نے جینا حرام کیا ہے، ایک طرف اسٹریٹ کرائم عروج پر ہے، ایک طرف عام آدمی کو آٹا نہیں مل رہا کھانے کو۔ مجھے ایک دکاندار نے بتایا اور میرا سر شرم سے جھک گیا، سر شرم سے جھکا۔ وہ دکاندار کہہ رہا تھا کہ میرا سر شرم سے جھک گیا تھا کہ ایک خاتون آئی بوڑھی اور دکاندار کو کہا کہ بابا 1 پاؤ آٹا چاہیے، میرے گھر میں آج روٹی پکانے کے لیے آٹا نہیں۔ دادو والو، 1 پاؤ آٹا کے لیے خواتین دروازوں پر بھٹک رہی ہیں، اور 1 سال میں صرف آٹے کے نام پر سندھ میں 77 ارب روپے کی کرپشن کی گئی ہے۔ سرکاری گندم کے خریداری پر 77 ارب روپے کی کرپشن۔ اور حالت یہ ہے، ابھی میں آ رہا تھا تو بار بار مجھے ساتھی کہہ رہے تھے کہ گاڑی سے باہر نکلو، اور باہر سے بھی آوازیں آ رہی تھی، سائیں کو باہر نکالو، سائیں کو باہر نکالو، سائیں کو باہر نکالو۔ میں نے کہا کہ یار باہر تو نکلوں، پاؤڈر اتنا لگ رہا ہے، اسٹیج پہ پہنچوں گا کہ صحافی بھی پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے کہ کون ہے۔ صفائی کا حال یہ ہے کہ پورا شہر کچرے سے بھرا ہوا ہے، مٹی سے بھرا ہوا ہے، لیکن قربان جاؤں آپ کے ضلع دادو پر کہ آپ کی صفائی ستھرائی، گٹروں اور نالوں کی مرمت اور آپ کے نالیوں کی ڈی سلٹنگ کے لیے، آپ کے جھاڑو کے لیے 1 سال میں 1 ارب 81 کروڑ 66 لاکھ 92 ہزار روپے قومی خزانے سے نکالے گئے ہیں۔ آپ کے جھاڑو اور نالی اور یہ پیور بلاکوں کے لیے 1 ارب 81 کروڑ 66 لاکھ 92 ہزار روپے ٹاؤن کمیٹیز اور میونسپل کارپوریشنز کے لیے۔ یہ حال ہے آپ کے ضلع کا۔ ہر محکمے میں چوری ہو رہی ہے، سسٹم چل رہا ہے، منتھلیاں جا رہی ہیں، غریب کو دلاسے دے کر ووٹ لیا
جاتا ہے اور ہر 5 سال کے بعد جو اسمبلی میں بیٹھتا ہے اس کے بینک بیلنس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم ان ظالموں، جابروں، عامروں، نوابوں اور سرداروں جنہوں نے سندھ کے عوام کا پیسہ لوٹا ہے، جنہوں نے سندھ کو لوٹا ہے، جنہوں نے بچوں کے جنازے دیے ہیں، جنہوں نے چوروں کی سرپرستی کی ہے، ان کو گریبان سے پکڑ کر سندھ کا حساب برابر کرنا چاہتے ہیں، اور دادو کے عوام کے تعاون سے انشاءاللہ ان ظالموں سے حساب برابر کر کے رہیں گے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ سیلاب میں آپ کو سرکاری امداد ٹھیک ٹھاک ملی ہوگی۔ خوش قسمتی تھی میری یا بدقسمتی کہ میں این ڈی ایم اے کا ممبر تھا۔ راشن کا کٹا تو ایک نہ ملا، غوری صاحب میری خوش قسمتی تھی یا بدقسمتی تھی کہ میں این ڈی ایم اے کا ممبر تھا، راشن کا تو ایک کٹا نہ ملا، کالا چٹھا ضرور مل گیا۔ جی اب تو میں خود وزیر اعلیٰ بنوں گا، ان کا بننا میرے اوپر رحم و کرم پر ہوگا۔ قدم بڑھاؤ۔ اب آپ کے ضلع کو سیلاب میں 81,283 ٹینٹ دیے گئے ہیں۔ 81,283 ٹینٹ آپ کے ضلع کو سیلاب متاثرین کو۔ آپ خامخواہ چیختے ہو کہ سیلاب متاثرین کو امداد نہیں ملی؟ بادشاہ آدمی ہو آپ، عجیب لوگ ہو۔ سندھ حکومت نے آپ کو 60,646 ترپال دیے ہیں، اور کیا صدقے جاواں دادو والوں، آپ کے قسمت پر سب اوڑھ کے سو رہے ہوں گے۔ سیلاب میں دادو والوں کو 2,53,954 مچھردانیاں دی گئی ہیں، اور آپ کے بھینسوں کو ڈھکنے کے لیے، آپ کے بھینسوں کو کور کرنے کے لیے 1,11,017 مچھردانیاں جانوروں کی دی گئی ہیں آپ کو، اور آپ کہتے ہو راشن نہیں ملا۔ ضلع دادو کو سیلاب میں 2,60,995 راشن بیگ جاری کیے گئے ہیں، 2,60,295 راشن بیگ، اور آپ کو ماشاءاللہ سے 1,63,551 کمبل آپ کے ضلع کو دیے گئے ہیں۔ اور دیکھو تو صحیح سندھ حکومت کے کارنامے، خواہ میں آپ صحافی ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہو۔ آپ کے سکون کا اتنا فکر تھا ان کو، 485 تکیے بھی دیے تھے آپ کو سیلاب میں کہ آپ سکون سے سو سکیں، آپ کہتے کچھ نہیں ملا۔ بھائی 2,60,095 راشن کے کٹے سرکار نے سیلاب متاثرین کو دیے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا سیلاب میں آپ کو سرکاری امداد ملی تھی؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، ہاتھ اٹھا کر۔ اور آج بھی حالت یہ ہے کہ گورکھ ہل کے لیے، گورکھ اسٹیشن کے لیے 2 ارب روپے منظور کیے گئے ہیں۔ آپ ذرا چلیں نا، جون جولائی میں گلگت بلتستان میں کمرہ خالی نہیں ملتا، ناران میں، کاغان میں کمرہ خالی نہیں ملتا، سوات میں کمرہ خالی نہیں ملتا۔ اگر 1,00,000 ٹورسٹ وہاں ہوتا ہے تو 70,000 ٹورسٹ میرے صوبہ سندھ سے جاتا ہے، کیونکہ یہاں گرمی زیادہ ہے، ان کو کوئی اچھا ماحول چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ گورکھ ہل ٹھیک ہو جائے تو کوئی مری نہیں جائے گا، کوئی سوات نہیں جائے گا، کوئی ناران کاغان اور گلگت نہیں جائے گا۔ ہمارا گورکھ ہل ناران کاغان اور گلگت سے کم نہیں، لیکن گورکھ ہل کیوں نہیں بن رہا؟ اس 1 سال میں آپ کو گورکھ تک جانے کے لیے روڈ جو بن رہا تھا 2 ارب روپے جاری ہوئے ہیں، اور حکمران جماعت کا آدمی وہاں سے گاڑی سے گر کر جو ہے وہ شہید ہوا۔ حکمران جماعت سے تعلق تھا اس کا، ملازم تھا نا بابا سندھ حکومت کا، یار گرا وہاں سے اور شہید ہوا۔ 2 ارب روپے صرف گورکھ تک روڈ بنانے میں ہڑپائے گئے۔ اور آج حالت یہ ہے کہ سندھ کی سب سے بڑی گیس آپ کے ضلع سے نکل رہی ہے، جوہی اور گڑتل سے جو گیس نکل رہی ہے، نہ اس کی رائلٹی مل رہی ہے، نہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت 5 کلومیٹر کے گرد میں گاؤں کو گیس مل رہی ہے۔ حالت یہ ہے
کہ گیس کمپنیوں کے اندر بیٹھے ہوئے مسجد میں جھاڑو لگانے والے، مؤذن، کپڑے استری کرنے والے، وہ بھی پنجاب سے لائے گئے ہیں۔ سندھ والوں کو کپڑے استری کرنے کی بھی اجازت نہیں کہ وہ گورکھ کے گیس کمپنی میں کپڑے استری کر سکیں۔ یہ شرم کا مقام نہیں ہے؟ حالت یہ ہے جوہری شاخ کو پانی نہیں ملتا، زرعی زمینیں بنجر ہو چکی ہے، اور سیلابوں کے بار بار آنے کے باوجود میہر، خیرپور میرس، خیرپور ناتھن شاہ کے لیے کوئی بھی رنگ بند کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ گاج ڈیم بنانے کا اعلان کیا گیا، ہر سال اس کے لیے بجٹ رکھی جاتی ہے، لیکن کوئی ہر سال گاج ڈیم کے لیے پیسے منظور ہونے کے بعد کام نہیں چل رہا۔ اور میں آج یہ بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ککڑ میں کیڈٹ کالج بن رہا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ ککڑ میں ان نوجوانوں کے اچھے تعلیم کے لیے کیڈٹ کالج کا کام کیوں بند کیا گیا ہے؟ دادو والو، ہم ان مظالم کو لے کر نکلے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کو 2000 روپے پر ووٹ خریدا جا رہا ہے، انکم سپورٹ کے 8,000 روپے پر ہمارے خواتین کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ 8,000 آپ کے ماں، بہن اور بیٹی کو، اور خود ایک مہینے میں 1 ارب روپے کی کرپشن، سال میں ایک ضلع میں 50 ارب کی کرپشن۔ کیوں؟ یہ ان کے باپ دادا کا پیسہ ہے، یہ ان کے زمینوں کا پیسہ ہے، یہ سندھ کا پیسہ ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے، یہ غریبوں کا پیسہ ہے۔ ہم ان 8,000 کو جوتے کی نوک پر رکھیں گے، اقتدار میں آ کر انشاءاللہ سندھ کے غریبوں کی اسی طرح خدمت کریں گے جس طرح سیلاب میں جمعیت علماء اسلام نے دادو والوں کی خدمت کی ہے۔ دادو والوں بتاؤ، کیا سیلاب میں مولویوں نے آپ کی خدمت کی یا نہیں کی؟ یہی دادو تھا نا، خیرپور ناتھن شاہ تھا، اپنے گھر والے بھاگ رہے تھے، ماؤں بہنوں کے پاؤں میں چپلیں نہیں تھی، معصوم بچوں کی آہیں آج بھی میرے کانوں میں ہیں۔ رات کو 3:30 بجے میں خیرپور ناتھن شاہ پہنچا تھا، اپنے علاقے کے لوگ خیرپور ناتھن شاہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے، لیکن وہاں کھڑے ہو کر ان کے ساتھ کوئی ہمدردی کر رہا تھا تو جمعیت علماء اسلام تھی۔ پھر اس کے بعد 11 فٹ پانی تھا، کشتیوں میں چڑھ کر گوزوں میں پہنچا، سپٹوں میں پہنچا، خیرپور ناتھن شاہ میں پہنچا۔ میری جماعت سے زیادہ کس نے خدمت کی ہے؟ او دادو والو، اگر کرونا میں اور سیلاب میں ہم ہیلی کاپٹروں میں چڑھ کر، کشتیوں میں چڑھ کر، گاڑیوں میں چڑھ کر، لانچوں میں چڑھ کر بے یار و مددگاری کے باوجود آپ کو بے یار اور مددگار نہیں چھوڑ رہے تھے، تو یقین رکھو ایک مرتبہ اقتدار جمعیت علماء کے حوالے کرو، ہم انشاءاللہ سندھ سے غربت کا خاتمہ کر کے رکھیں گے۔ اور آج میں اپنے اکابرین کے اجازت سے 18 نکاتی ایجنڈا پیش کر رہا ہوں اور اعلان کر رہا ہوں، آنے والی حکومت سندھ میں جمعیت علماء اسلام اپنے اتحادیوں کے ساتھ بنائے گی۔ آنے والی حکومت آپ کی ہے انشاءاللہ۔ آہستہ کر رہے ہو، یقین نہیں ہے؟ آہستہ کر رہے ہو، یقین نہیں ہے؟ وہ دن گئے، وہ دن گئے۔ دیکھ لو، رات کے 11:15 بج رہے ہیں اور آخر چوک تک نظر ختم ہو رہی ہے، لوگ ختم نہیں ہو رہے۔ اور پھر گن لو ذرا، یہاں بیٹھو بابا بیٹھو، اور پھر گن لو داڑھی والے کتنے ہیں، بغیر داڑھی والے کتنے ہیں، ذرا آپ گنو نا، مولوی کتنے ہیں، غیر مولوی کتنے ہیں، طلبہ کتنے ہیں اور عام آدمی کتنے ہیں، نوجوان کتنے ہیں، پڑھے لکھے کتنے ہیں، عام شہری کتنے ہیں۔ یہ تو شکر کرو کہ ہم نے خواتین کو نہیں بلایا، ورنہ 2 شادیاں ہم نے کر رکھی ہیں۔ خواتین کو بھی بلاتے تو دادو پھر بھرا ہوتا صرف ہمارے خواتین سے۔ لیکن ابھی غوری صاحب نے حکم کیا ہے کہ مرکز نے، جماعت نے حکم کیا ہے کہ خواتین ونگ کو فعال کریں۔ اگلا مرحلہ اس کے بعد سندھ امن مارچ کے بعد خواتین مارچ کا ہوگا، پھر دیکھنا مزہ۔ اگلی حکومت ہم بنا رہے ہیں، نوجوانوں اتحادیوں کے ساتھ اگلی حکومت ہم بنا رہے ہیں، اگلی حکومت ہماری ہے۔ اور دادو والو،
میں وقت سے پہلے 18 نکاتی ایجنڈے کا اعلان کر رہا ہوں. ہم حکومت میں آ کر کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ سنو، اللہ کی عبادت وڈیروں کی نہیں کریں گے، سرداروں کی نہیں کریں گے، نوابوں کی نہیں کریں گے. ہم اللہ کی عبادت کریں گے، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، ہر ظالم سے بغاوت کریں گے، ہر مظلوم کی حمایت کریں گے، اور بلا تفریق کون دیوبندی، کون بریلوی، کون شیعہ، کون مقلد غیر مقلد، کون ہندو، کون سکھ، کون مینگوار اور مارواڑی، بلا تفریق پوری انسانیت کے اقتدار میں آ کر خدمت کریں گے. اس کے ساتھ پڑھے لکھے نوجوانوں کو باعزت روزگار فراہم کر کے غربت کا خاتمہ کریں گے. تیسرا، 100% بد امنی، ڈاکوراج، اسٹریٹ کرائم کو اقتدار میں آ کر ختم کریں گے. عوام کے جان مال، عزت اور آبرو کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے. اولاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہر علاقے میں بہترین اسکول، کالج اور ٹیکنیکل ووکیشنل ادارے قائم کریں گے. پڑھے لکھے نوجوانوں کو کارآمد بنانے کے لیے ملکی اور غیر ملکی اسکالرشپ دے کر تعلیمی ہنری سکھیا کے موقع فراہم کریں گے. بلا تفریق ہر ضرورت مند کے دروازے پر پہنچ کر اس کو امداد پہنچائیں گے. 100% میں اعلان کرتا ہوں، اقتدار میں آ کر جمعیت علماء اسلام سندھ میں سرکاری اداروں میں 100% کرپشن کا خاتمہ کرے گی، اور 75 سالوں سے جنہوں نے سندھ کے عوام کا پیسہ لوٹا ہے ان سے حساب برابر کر کے ان کے زمینیں اور بنگلے بیچ کر لوٹا ہوا پیسہ سندھ کے عوام کو واپس دلوائیں گے. اقتدار میں آ کر ہم جمعیت علماء اسلام والے سرکاری ہسپتالوں کو جدید سہولیات سے آراستہ کر کے 100% علاج سرکاری ہسپتالوں میں مفت بنائیں گے. طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کریں گے. یہ پرائیویٹ، یہ سرکاری، یہ کیمبرج، یہ آکسفورڈ، کسی کا بیٹا لندن میں، کسی کا امریکہ میں، کسی کا جرمنی میں، اور غریب کا بیٹا پکوڑے بیچنے میں مصروف. میں آج اعلان کرتا ہوں، جمعیت علماء اقتدار میں آنے کے بعد طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کرے گی. ایک نظام تعلیم ہوگا، دادو کے سبزی بیچنے والے کا بیٹا جس اسکول میں پڑھے گا، سندھ کے وزیر اعلیٰ کا بیٹا اسی اسکول میں پڑھے گا. میں آج اعلان کرتا ہوں کہ اقتدار میں آنے کے بعد پولیس والوں آپ خوش ہو جاؤ، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 1 تولہ سونے کے برابر کریں گے، پھر لوٹنے نہیں دیں گے عوام کو. آپ کو اقتدار میں آنے کے بعد جمعیت علماء سندھ میں آئس، کوکین، ہیروئن، شراب، منشیات کے تمام اڈوں کو فوری طور پر بند کرے گی اور سندھ سے منشیات کا خاتمہ کریں گے. اور میں اعلان کرتا ہوں کہ جمعیت علماء اقتدار میں آنے کے بعد فرقے واریت کی لعنت کو ختم کر کے مذہبی رواداری اور اخلاق کے دائرے میں سب کو مذہب اور مسلک پرچار کا حق دے گی. ہم اقتدار میں آنے کے بعد، سنو، اہم اعلان کرنے جا رہا ہوں، جمعیت علماء سندھ میں اقتدار میں آنے کے بعد ہر سال 5 کروڑ کلو آٹا، ہر سال 5 کروڑ کلو آٹا ہم ہر سال سندھ کے بے روزگار اور بیوہ خواتین کے دروازے پر پہنچائیں گے. میں اعلان کرتا ہوں کہ اقتدار میں آنے کے بعد بحریہ ٹاؤن، ذوالفقار آباد جیسے منصوبے سرکاری سطح پر وہ امیروں کے لیے ہیں، وہ سندھ کی زمینیں ہڑپانے کے لیے ہیں، وہ آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہیں. ہم اس طرح کے ترقی یافتہ شہر سندھ کے 30 ضلعوں میں نئے شہر قائم کریں گے، اور سندھ کے وہ بے گھر نوجوان جن کو اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، باپ دادا چاچے اور ماما کے ساتھ ادھار پہ رہتے ہیں، ہم ان بے گھر لوگوں کو 5 سال کے آسان قسطوں پر اپنا گھر فراہم کریں گے 30 ضلعوں میں. میں اعلان کرتا ہوں کہ جمعیت علماء اقتدار میں آنے کے بعد سندھ کے وسائل، جزائر، سرکاری وسیلوں، زمینوں، کاروجر سے لے کر ہر گیس، آئل ہو یا کوئلہ ہو، ان تمام کے تحفظ کو یقینی بنائے گی، اور ہم 1 انچ سندھ کی زمین کسی کو بیچنے کی اجازت نہیں دیں گے. میں اعلان کرتا ہوں کہ جمعیت علماء اقتدار میں آنے کے بعد سندھ میں مقیم غیر قانونی کو آباد کاری کے خلاف عملی اقدامات اٹھائے گی. میں اعلان کرتا ہوں
کہ سندھ میں موجود تمام اقلیتوں کے جان مال عزت آبرو چادر چار دیواری کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے. اور سنو آخری اعلان 18 نکاتی ایجنڈا کا آخری نقطہ کہ جمعیت علماء سندھ میں اقتدار میں آنے کے بعد سندھ کے آباد کاروں اور زمینداروں کو نہ صرف انصاف کے ساتھ پانی فراہم کرے گی بلکہ ان آپ کے زمینوں سے نکلنے والے اجناس چاہے وہ گندم ہے چاہے وہ چاول ہے چاہے وہ کپاس ہے چاہے وہ گنا ہے چاہے وہ سبزیاں ہیں براہ راست حکومت مارکیٹ ریٹ پر آپ سے خرید کر عوام تک سستے داموں پر پہنچائے گی. یہ جو درمیان میں زمیندار کو ٹیکا لگایا جاتا ہے میں اعلان کرتا ہوں کہ ہم زمینداروں اور آباد کاروں کو سہولیات فراہم کریں گے اور اچھے ریٹ دیں گے. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ بس میں نے اعلان کر دیا ہو گیا؟ آپ کو سب کچھ مل گیا؟ بتاؤ بھائی, بولو یار, آپ کو سب کچھ مل گیا؟ میں نے اعلان کیا تو 75 سالوں سے جنہوں نے آپ کو روٹی کپڑا اور مکان کے خواب دکھائے ہیں ذرا باہر نکلو. ایک مرتبہ ہمارے اوپر اعتماد کر کے دیکھ لو. ایک مرتبہ ہم مولوی ہیں اس لیے آپ کو پسند نہیں بس, داڑھی ہے اور پگڑی ہے بس, اور قصور کیا ہے؟ کون سا سندھ کا ایشو ہے جس پر ہم نے آپ کی جنگ نہیں لڑی؟ کون سا سندھ کا کیس ہے جو میں نے نہیں لڑا, میرے شہید والد نے نہیں لڑا؟ کب ہم نے آپ کو مصیبت میں تنہا چھوڑا تھا؟ ہم مصیبت میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے. اور آج حالت یہ ہے کہ صرف ہم سمجھتے ہیں کہ ان نعروں سے انقلاب آئے گا. سندھ والوں, انقلاب کے لیے میدان میں نکلنا ہوگا, الیکشن میں ووٹ دینا ہوگا, ووٹ کی چوکیداری کرنی ہوگی اور ووٹ کے ذریعے انقلاب برپا کرنا ہوگا. آپ تیار ہیں؟ مجھ تک نہیں آ رہی انشاءاللہ. بھائی اگر کھانے او بابا او چیکاری ٹوپی وارا وے نے کہ یار بانگا وٹی اچھن کپڑا وار کے جو تھو او استاد تو سایا لگے تو آواز مجھے کنن تے نتو اچے کن صاف کرایا تو آئیو مجھا دیوانہ مجھا بھائر مجھا دوست مجھا کارکن پر آئیو صفا ماں وانگر چریا. توجہ, ووٹ جی چوکیداری کرنی آ کندو وڈیرن کے ڈئی پو ڈلائیو نتا یار آواز نتو اچے ماتائیں ماتائیں جو آواز ادھن بھی چاہیے تو بنگلن تائیں پجائن بھی چاہیے تو ابا ووٹ ڈیندو ووٹ جی چوکیداری کندو ظالمن سا بڑھا دو. ایکڑو اعلان او دا ایک گڑبڑ سجی اسٹیج وار لگا سوشل میڈیا دادو ادھر بیٹھو آ کے ادھر آ کڈے کیونکہ سنگا چھڑے جس گاڑان جس چاچے کڈے ہوش کڈے آڑے تو گالا ہے ماں گالا ہے یا نہ گالا ہی نہیں تو گالا ہے نا تو پورو کر کو ماں گالا ہے جس گالا ہے ٹھیک. انیک بھی آنے مجھے جواب دے رہے بھی مجھے خبر آنا تو کہ پیسہ نہیں موکلے تو مجھے دل سے خراب کرنے جائے بھی لیکن بننے یہ یاد ہے بیارے ہو سکتے مجھے خبر آنا تو کہ پیسہ نہیں موکلے تو بیارے آنے مجھے جواب دے تھے گیٹ پہ ویٹ جواب دانے چپ کرے گا لائے جانے ماتوں کو چپ کرے بدھو جے موکلیو تھئی نا دانو چپ کرانے تجھے میں چپ کرے بدھو چپ کرے بدھ مکھے جے موکلیو تھئی نا انہن کے چوت پان اچن مرس مانو ہیں تو مجھے سامو اچن تو ڈیہاں جا تارا ڈیکھا لیا سندھ دھیرے تھی بھی تم مجھے خود دی پیچھے ہو جاؤ سندھ لٹیو تہاں غریبن جے حقن تے دھاڑا ہنو تہاں سندھ جے عوام جو جیون جنجال کयो تہاں سندھ جا بیٹ تہاں کھپايو سندھ جا وسيله تہاں کھپايو سندھ جا جزيرا تہاں کھپايو تہاں سندھ میں مکے ہکڑی یونین کونسل ڏني جو میں تہاں کے حساب ڏيان تہاں مکے ایم پی بنايو جو میں تہاں کے حساب ڏيان تمجے بھڏيرن دادو وارن کي مشکل وقت میں چھڏيو ہو سندھ جے دادو جے عوام سان مشکل وقت میں جمعیت علماء اسلام بھی تھی نعرہ تکبیر
Tosa Jero, Otale Tosa, Orazen Tosa, Okapil Tosa, Okapil Tosa, Oamil Tosa, Okapil Tosa, Hirashim Javaito, Ayhib Javaito, Ayhib Javaito, Al-Hal Tosa, Asim Fikamaita, Asim Filipina. कोई मथे ना अचे सब रज़ाकार हेठ थियो डीएसपी साहब काथे आ डीएसपी साहब काथे आ डीएसपी साहब हे तुंहिंजो सरकारी पुलिस वारो कंहिंजे चवण ते मुंहिंजे स्टेज ते चढ़ी आयो हिनखे पुलिस जे हवाले कयो सरकारी पुलिस वारो की चमचाखोरी थो करे डीएसपी जे हवाले कयो हिनखे पुलिस वारो थी करे चमचाखोरी थो करे रज़ाकार हिनखे छॾे ॾियो डीएसपी जे हवाले कयो हिनखे पुलिस जे हवाले कयो कोई हिनखे हथ न हणे कानून जे हवाले कयो मां एसएसपी खां पुछंदुसि त तुंहिंजो पुलिस वारो मुंहिंजे स्टेज ते कीअं चढ़ी आयो आहे मां आईजी खां पुछंदुसि त तुंहिंजो पुलिस वारो मुंहिंजे स्टेज ते कीअं चढ़ी आयो आहे अब हिकिड़ो मिंट हेॾे तवजो रखो तवजो हेॾे माने वियो हेठि कुर्सियुनि ते न पियो हेठि वियो पोइ हिते थी वञो तव्हां मसइलो छा आहे यार सभु पोइ थी वञो सभु पोइ थियो मौलाना नवाज़ुल्लाह साहब तव्हां बि वियो ओ साईं नवाज़ुल्लाह साहब वियो हेठि वियो साईं नवाज़ुल्लाह साहब वियो हाणे अब हेॾे तवजो माने अदा थोरो हेठि लही वेंदो तव्हां ओ दोस्त थोरो हेठि लही वञो महिरबानी कर तूं बि थोरो हेठि लही वञ पोइ थी वञ बिल्कुलु पोइ हलियो वञ हाणे हेॾे तवजो मारे ओ दोस्तो तव्हां सां हेॾे तवजो मारे उनजो हे चाचो काॾे थो वञे तूं काॾे थो वञे चाचा कहिड़े धण सां आहे हेॾे मूं ॾे तवजो कर मां तोसां थो ॻाल्हायां मूं ॾे हेॾे मूंखे तवजो दिमाग़ ख़राब आहे तव्हांजो तवजो मुंहिंजी तरफ़ बाबा मूंखे ॿुधो त साईं कुर्सियुनि वारा वियो मूंखे 3 ॾींहंनि खां इंतज़ार हुयो त बाबा हे अवामी समरो थियो आहे मिर्च त लॻंदा अरे भोचारो मर्स माण्हू आयो त मुंहिंजे साम्हूं अचो तव्हां वारो पीउ इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान जे पेरनि में वेठो त मौलवियुनि खां बचाए तव्हां वारो पीउ नथो बची सघे तव्हां कीअं बचंदव ऐलान कयो थो न कल्ह सिंध में पीपल्स पार्टी सां इत्तेहाद हो न असांजो इत्तेहाद सियासतदाननि जे लाइ दरवाज़ा खुलियल हूंदा आहिनि दरवाज़ा खुलियल आहिनि अचो ॻाल्हायो पीपल्स पार्टी वारा बि ॻाल्हाईंदो उन्हनि सां लेकिन इन जे लाइ न त बिलावल साहब कीअं खटींदो राशिद महमूद कीअं हाराईंदो पीपल्स पार्टी बि ॻाल्हाईंदी त इन ते ॻाल्हाईंदो मान त मुंहिंजे सिंध जूं ज़मीनूं खपाइण कॾहिं बंदि कंदो मुंहिंजा जज़ीरा खपाइण कॾहिं बंदि कंदो सिंध जे आवाम जे हक़ ते खाड़ा हड़ कॾहिं बंदि कंदो सिंध खपाइण हाणे बल्दियाती इंतखाबात थिया मुक़ाबिलो मुंहिंजी जमात कयो पहिरियों बल्दियाती इंतखाबात में मुक़ाबिलो मां कयो 2018 में जनाब बिलावल साहब जो मुक़ाबिलो मां कयो 2013 में 2008 में 2002 में 97 में मुंहिंजे वालिद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो मुक़ाबिलो कयो 70 ऐं 80 जे ॾहाई में मुंहिंजे ॾाॾे जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे जो मुक़ाबिलो कयो कॾहिं असांजो सिंध में इत्तेहाद रहियो कॾहिं असां सिंध में उन्हनि सां इत्तेहाद कयो कूड़ियूं दावाऊं था कयो इत्तेहाद जे लाइ बीहो था अचो मूं सां ॻाल्हायो तव्हांजे शर्तनि ते इत्तेहाद न थींदो मुंहिंजे शर्तनि ते इत्तेहाद हाणे सिंध जो फ़ैसिलो
سندھ جا وڈیرا، سندھ جا بہتار، سندھ جا نواب، سندھ جا سرکار نہ کندا، سندھ جے قسمت جو فیصلو، سندھ جا غریب، سندھ جا مسکین، سندھ جا ہاری، سندھ جا مزدور کندا، اینن سندھ لٹیندڑن کي اچي کا جھلے کرے سندھ جو عوام جو حق وٺي کرے سرکاری ملازمن کے تا موکلے، پولیس والن کے تا موکلے، شرم نہ تو اچے بڈھی نہ تھا مارو سردار کا سدايو پاٹو کرائے دا ٹیکٹیو تھا موکلیو، پاڻ کي نواب تھا سڏايو، کرائے دا چوکیدار تھا موکلیو، پنهंजो पाण खे दादूअ जो मालिक अड़ेड़ मुड़ुस माण्हू आयो अचो मां बीठो आहियां दादू अचो त मां ॿुधायां त मां सिंध जी चौकीदारी कई आहे तव्हां सिंध लुटी आहे, मुंहिंजे पीर सिंध जी चौकीदारी कई आहे तव्हां सिंध लुटी आहे। अचो मां ॿुधायां त केरु सिंध जो वफ़ादार आहे, केरु सिंध जो हक़दार आहे, केरु सिंधियुनि खे सैलाब में अकेलो छॾे अमेरिका ऐं बरतानिया ऐं कराचीअ जे पंजरनि में वेठो हो, केरु सैलाब में ॾेरिन ते 11 ऐं 13 फुट पाणीअ में दादो जवाब सां बीठो। अचो त हिसाब बाक़ी हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखो, हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखो, हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखो, हरबा हलाइण छॾे ॾियो। हाणे तव्हां जा वॾा कब्रनि मां बि उथी अचनि त मुंहिंजो ऐं हिननि जो रस्तो रोके नथा सघनि, नाकाम कोशिश न कयो, नाकाम कोशिश न कयो। हाणे कामयाबी सिंधी हो तव्हांजा कदम चुमंदी, दादू वारो कामयाबी तव्हांजा कदम चुमंदी। सिंध में इनकलाब आणींदासीं, सिंध में ग़रीब